والباطن هو الأحد الصمد الغتر شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جس وقت بندے کے دل دماغ کے اندر دو قسم کے جرم اور گناہ اکٹھے ہو جائیں اس کے بعد پھر وہ انسان دو جرموں کو اپنے دل دماغ میں جگہ دینے والا اللہ رب العزت کے دربار کے اندر وہ رحمت خداوندی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے. اس بندے کا مقدر اور نصیب جو ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے ایک ایک قدم پر میں اللہ کی ہمیشہ لعنت برستی ہے، رحمت کا قطرہ اس کے نصیب نہیں ہوتا. وہ دو جرم ہیں کہ دل کے اندر حسد کا پیدا ہونا، حسد کے بعد اس کے مطابق ظلم اور زیادتی کرنا. جب کوئی آدمی حسد کرتا ہے، ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو سب سے پہلے اس آدمی پر اللہ کریم کا فیصلہ ہے کہ لعنت اللہ علی الظالمین، میں اللہ کی لعنت اگر برستی ہے تو ظالم انسان پر برستی ہے، اور ظلم ہوتا ہے حسد کی وجہ سے، اس لیے حاسد اور ظالم انسان قطعاً اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بن سکتا. اور جو شخص اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بن سکتا وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتا، چونکہ جنت میں جانے کا فیصلہ ہوتا ہے رحمت خداوندی کی وجہ سے، عزت کا فیصلہ تو رحمت کی وجہ سے، سکونت کا فیصلہ تو رحمت کی وجہ سے. جب انسان کے دل دماغ سے رحمت کا نزول ختم ہو جاتا ہے، رحمت خداوندی سے محروم ہو جاتا ہے، تو پھر اس آدمی کا مقدر یا جہنم ہے یا لعنت ہے یا ذلت ہے یا رسوائی ہے یا خسران ہے یا وبال ہے. اس کے علاوہ پھر وہ آدمی کسی اور مقام کے قابل نہیں رہتا. اللہ فرماتے ہیں جو رحمت لینی ہے تو حسد کرنا چھوڑ دے، ظلم کرنا چھوڑ دے. جنت کا مقام لینا ہے تو ان دو جرموں سے توبہ کر لے. عزت اور شان کی زندگی مطلوب ہے تو ان دو جرموں سے توبہ کر لے. اگر یہ دو جرم تیرے وجود کے اندر برقرار رہے تو تو میری رحمت کا مستحق
نہیں بن سکتا. اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت کا قرب حاصل وہ لوگ کرتے ہیں جو نیک روح ہوتے ہیں، نیک خو ہوتے ہیں، محسن انسان ہوتے ہیں، احسان اور نیکی کرنے والے ہوتے ہیں، ظلم اور زیادتی سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے بچا بچا کے زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں. اور جب بندے کے اوپر اللہ کی لعنت آتی ہے تو سب سے پہلے اس بندے کا عقل اور دماغ فیل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں اس آدمی کی آنکھ، اس آدمی کا کان، اس آدمی کی زبان، اس آدمی کا عقل اور دماغ پھر صحیح سمت پر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اس وقت تک آدمی کی ہر چیز ساتھ دیتی رہتی ہے جب تک انسان کے اندر یہ دو جرم پیدا نہیں ہوتے کہ عقل بھی ٹکانے ہوتی ہے، دماغ بھی ٹکانے ہوتا ہے، آنکھ بھی صحیح استعمال ہوتی ہے، ہاتھ بھی صحیح استعمال ہوتا ہے، زبان بھی صحیح استعمال ہوتی ہے. اگر حسد پیدا ہو جائے تو اس بندے کی زبان کے اندر بکواس تو سنو گے پر زبان سے کوئی اچھا جملہ نہیں سنو گے. کیوں؟ جب اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا تو پھر اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں اور میری زبان کے اندر کیا کیا جملہ نکل رہا ہے. جب انسان نے یہ دو قسم کے جرم کیے تو وہ اتنا شدید ترین مجرم اللہ کے دربار میں ہو گیا کہ ان دو جرموں کی وجہ سے اللہ نے اس کو سنگین مجرموں کی لسٹ کے اندر لکھ دیا. اور یہ دو جرم کیے تھے برادران یوسف نے. کس نے کیے تھے یہ دو جرم؟ برادران یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کے دل کے اندر سب سے پہلے حسد کی آگ جلی. اس کے بعد انہوں نے یوسف علیہ السلام پر آہستہ آہستہ کیا شروع کر دیا؟ ظلم اور زیادتی کا ارادہ ان کا پختہ اور یقینی ہو گیا کہ جب ان کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو بہت بڑی جماعت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، اتنے بادشاہ کام کاج کرنے والے ہیں، سارے گھر کا نظام سنبھالتے، اس کے باوجود باپ کی محبت کس کے ساتھ ہے؟ یوسف ہمیشہ کرتا ہے. تو اس حسد کی آگ کے اندر جلتے جلتے وہ یوسف کو باپ سے جدا کرنے کے لیے تل گئے اور تیار ہو گئے. خلاصہ کلام کا کہ یوسف علیہ السلام باپ سے جدا ہو گیا. چلتے چلتے یہ حاسد، یہ ظالم ایسا مقام آیا کہ اپنے شہر سے نکل کے، اپنے ملک سے نکل کے مصر کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا تاج پہنایا تھا. اس ملک کے اندر جاتے ہیں غلہ لینے کی نیت سے. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بڑے احسن طریقے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور غلہ اناج ہر آدمی کے حصے کا دیتے ہیں. جب انہوں نے اس کی کرم نوازی دیکھی، شفقت دیکھی، انوست دیکھی، محبت دیکھی، پیار دیکھا، لگاؤ دیکھا، چھکاؤ دیکھا، سجاؤ دیکھا، اس کے بعد ان کے دل کے اندر آ گیا کہ یہ بادشاہ تو بادشاہ کثیر الرماد سخی نظر آتا ہے، اس کے چہرے سے سخاوت ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کے کلام سے شفقت اور پیار کے موتی نکل رہے ہیں. جب انہوں نے بادشاہ کو اس انداز کے اندر شفقت کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بول پڑے کہ بادشاہ یہ حصہ ہمارا تو دے دیا تو نے، پر ایک بھائی ہمارا گھر رہ گیا ہے، اس کا حصہ بھی ہمیں دے دو. یوسف علیہ السلام کہنے لگے نہیں جی، ہمارے قانون میں یہ بات نہیں ہے، اگر اس کا حصہ لینا ہے تو اگلی مرتبہ اس بھائی کو بھی ساتھ لے آنا تاکہ میں اس کی شکل بھی دیکھ لوں کہ واقعی تمہارا بھائی ہے. ایسا نہ ہو کہ فراڈ کر کے تم چلے جاؤ، مجھے کیا پتا کہ تمہارا بھائی ہے یا نہیں. حالانکہ یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرا بھائی ایک بنیامین ہے، لیکن ان کو جھوٹا کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے، چونکہ اللہ نے یوسف کو ایک تدبیر سمجھائی تھی، اس تدبیر پر عمل کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے شرط لگائی کہ اگلی مرتبہ اس کو، کہتے ہیں بادشاہ سلامت کوشش تو کریں گے، امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ اگلی مرتبہ. جس وقت وہ جانے لگے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر ایک بات آ گئی کہ اب تو یہ جا رہے ہیں
پر ان کے ساتھ معاملہ ایسا کرنا چاہیے کہ مزید شفقت اور پیار کا، تاکہ اگلی مرتبہ آنے کے اندر ان کے دل دماغ میں کوئی رکاوٹ اور جھجھک نہ ہو۔ یہ بھی نہ ہو کہ آج یہ آ رہے ہیں، ان کے پاس پیسہ تھا، یہ غلہ لے کے جا رہے ہیں، اچانک یوں نہ ہو کہ اگلی مرتبہ ان کے پاس قیمت ہی نہ ہو غلہ لینے کی، یہ دوبارہ پیسے کی وجہ سے مجبور ہو جائیں اور میرے پاس نہ آئے۔ تو یوں کرنا چاہیے کہ جو قیمت انہوں نے دی ہے اب غلے کے بدلے میں، غلہ بھی ان کو دے دوں اور ان کی قیمت بھی واپس کر دوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جب یہ تدبیر کی تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادم اور نوکر کو کہا جو ان کی بوریاں بھر رہا تھا غلے کی، ان کو کہتا ہے وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون۔ یوسف علیہ السلام نے حکم دے دیا اپنے کرندوں کو کہ جلدی کرو، ان کا غلہ تیار کرو۔ جناب علی بادشاہ وقت غلہ تیار ہو گیا ہے، اناج بوریوں کے اندر ہم نے بھر دیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں جعلوا بضاعتهم فی رحالهم، ان کی بوریوں کے اندر جو پیسے وصول کیے ہیں وہ بھی دوبارہ رکھ دو، وہ بھی دوبارہ رکھ دو، تاکہ جب یہ پیسے اور غلہ واپس گھر کے لے کے جائیں گے، جب پیسے بھی واپس دیکھیں گے، غلہ اناج بھی دیکھیں گے، لعلہم یرجعون، امید ہے مجھے اللہ کی ذات پر کہ یہ دوبارہ اس میرے اخلاق اور میری شفقت کی وجہ سے دوبارہ ضرور لوٹ کے آئیں گے۔ اللہ کریم نے یوسف کے دل کے اندر باتیں ڈالی ہیں اور وہ یوسف اسی طرح کر رہا ہے جس طرح مالک مربی اسے سمجھا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، وہ غلہ لے کے چلے جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری بوریوں کے اندر ہماری قیمت بھی واپس جا رہی ہے، ہماری پونجی جو دی ہے ہم نے وہ بھی واپس جا رہی ہے، ان کو تو علم نہیں ہے۔ وہ جو ہی غلہ اناج لے کے گھر میں پہنچتے ہیں، آگے بوڑھا باپ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی انتظار کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ کب واپس آئیں گے غلہ لے کے۔ جو ہی وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، سب سے پہلے باپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون۔ اے ابا جان ہم غلہ تو لے کے آ گئے، خیر سلامتی کے ساتھ گھر واپس آ گئے، پر ایک مسئلہ بن گیا ہے، منع منا الکیل، یہ جو غلہ ہم لے کے آئے ہیں قحط کے زمانے کے اندر یہ غلہ پورا ہونے والا قحط کا زمانہ ہے، گندم کی قلت ہے، آٹے کی قلت ہے، ابا جان یہ پورا نہیں ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام آدن پترو پھر کے کرم ہے، پورا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ آخر ابا جان ہم ایک تدبیر آپ کو بتلاتے ہیں، فارسل معنا اخانا، یہ جو گود میں بیٹھا ہوا ہے، یہ جو گود میں بیٹھا ہوا ہے، جس کے ساتھ شفقت اور پیار کی نگاہوں سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ بنیامین جو آپ کی جھولی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ارسل معنا، ہم اگلی مرتبہ جب جائیں اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دینا۔ کیوں جی تمہارے ساتھ بھیج دوں؟ اس لیے بھیجو کہ وہ بادشاہ کہتا ہے جب تک وہ آپ نہیں آئے گا میں اس کا حصہ نہیں دوں گا، اس لیے اس کا حصہ اگر وصول کرنا ہے تو یہ ہمارے ساتھ ضرور جائے، اگر یہ نہیں جائے گا تو اس کا حصہ نہیں ملے گا، اگر اس کا حصہ نہ ملا تو پھر ہمارا اناج پورا نہیں ہوتا۔ قحط کا زمانہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ابا جان اس کو بھیج۔ ہم یہ بھی آپ کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں کہ اس کو بھیجتے وقت دل میں کوئی خوف اور ڈر نہ رکھنا۔ وَإِنَّا
لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اپنی جان سے بھی زیادہ تیرے بیٹے بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آگے رو کے کہتے ہو میرے بیٹے یہ جملہ جو تم بول رہے اس وقت بھی تم نے بولا تھا جب میرے جگر گوشے کو لے گئے جنگل میں، جب میرے دل کے سرور کو، میری آنکھوں کے نور کو، میرے یوسف دل بھر کو تم لے گئے تھے، اس وقت بھی تم نے یہ جملہ بولا تھا قال هل آمنكم علیہ الا كما امنتكم على اخیہ من قبل۔ اس سے پہلے بھی تم نے یوسف کو لے گئے تو یہ جملہ بولا تھا، آج پھر وہی جملہ بول رہے ہو فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ میں تم کی بات پر اعتماد نہیں کرتا، آپ مجھے کہتے ہیں کہ ہم حفاظت کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، میں تمہاری بات پر اعتماد نہیں کرتا چونکہ تم نے میرے اعتماد کو پہلے ٹھیس پہنچائی ہے۔ تم نے میرا بیٹا چرایا ہے اور اس کو جنگل کے اندر گم کر کے واپس آ گئے ہو اور تم خوشیاں منا رہے ہو، میں غم اور صدمے کے اندر میں زندگی گزار رہا ہوں۔ اب تم کہتے ہو کہ بنیامین بھی لے جائے، ایک تو سہارا میرا رہ گیا ہے جس کو دیکھ کے میں زندگی کے ایام گزار رہا ہوں۔ او ظالمو، اب تمہیں بنیامین کا بھی میرے ساتھ رہنا، میری جھولی کے اندر بیٹھنا تمہیں قبول نہیں ہے۔ اب تم مزید آنکھ کے اندر جل رہے ہو، اگر بنیامین کے بغیر تمہیں غلہ نہیں ملتا، اب ضرورت ہے غلے اناج کی، چلو بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں، تمہارے ساتھ، لیکن سن لو فاللہ خیر حافظا واللہ خیر حافظا۔ یہ جو بنیامین تمہارے ساتھ جائے گا یہ تمہاری نگہبانی میں میں نہیں بھیج رہا، تم اس کے نگران نہیں ہو بلکہ خیر حافظا، وہ نگہبان اور نگران ہوگا جو ساری کائنات کی نگرانی کرتا ہے، وہ نگہبان ہوگا جو یونس پیغمبر کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کرتا ہے، اس کی نگرانی کرتا رہا۔ اس کے متعلق میں اپنا عقیدہ نظریہ بنا کے تمہیں کہتا ہوں، اس لیے وہ نگہبانی کرے گا وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، چونکہ اس کی نگہبانی کے بغیر ہمارا نظام چل نہیں سکتا، چونکہ وہ ارحم الراحمین ہے، اس کی رحمت کے سہارے کے بغیر دنیا کا نظام۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اب یعقوب علیہ السلام کو وہ قائل کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہو جائے، حالانکہ وہ تیار کرانے کے لیے بڑی بڑی قسمیں دے رہے ہیں، بڑا بڑا اعتماد دلا رہے ہیں۔ آخر کار وہ کہتے ہیں چلو یار وہ تو جب ٹائم آئے گا اس وقت کی بات ہے، اب جلدی کرو، جو غلہ اناج لے کے آئے ہو اس کو میدان کے اندر بوریاں کھولو اور اپنے غلے کو سنبھالو اور اس کو محفوظ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، جس وقت غلے کو زمین پر پھیلانے کے لیے بوریوں سے باہر نکالتے ہیں، غلہ بھی نکل رہا ہے، ساتھ ساتھ پیسے بھی نکل رہے ہیں، وہ قیمت بھی نکل رہی ہے جو وہاں دے کے آئے تھے۔ جب باپ کے سامنے انہوں نے غلے کو کھولا، اناج سامنے دکھایا اور دیکھتے ہیں کہ پیسے بھی واپس آ گئے، وہ خوشی کے مارے باپ کو کہتے ہیں یا ابانا ما نبغی ہذہ بضاعتنا ردت الینا، اے ابا جان سانو ہور کیڑیاں چیزاں لوڑن، پیسے بھی موڑن تے غلہ بھی، ما نبغی ہذہ، اس کے علاوہ اور ہم کو کیا چاہیے کہ بادشاہ اتنی ہمارے ساتھ پیار کرے، قیمت بھی دے دے، پیسے بھی واپس دے دے، غلہ بھی بھر بھر کے دے دے، وہ تو بڑا سخی بادشاہ ہے۔ اب ابا جی ہونا یوں چاہیے وَنَمِيرُ أَهْلَنَا
أخانا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. ابا اب ہونا یوں چاہیے ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا. اب ہم اپنے سارے بھائیوں کو لے جائیں, بنیامین کو بھی لے جائیں, اور کس رنگ میں لے جائیں؟ نحفظ ہم بڑی حفاظت میں لے جائیں, بڑی حفاظت میں لے جائیں, اپنی نگرانی کے اندر لے جائیں. ذالک کیل یسیر. ابا اس جیسا اناج اور غلہ آپ کو کس ملک میں مل سکتا ہے کہ غلہ بھی ملے اور قیمت بھی واپس ملے؟ اگر بنیامین ہمارے ساتھ چلا گیا تو اور بھی ہمارے ساتھ بھلائی کی امید ہم رکھتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم. او میرے بیٹے, میں تمہارے پاس ہرگز اپنے بنیامین کو نہیں چھوڑوں گا, ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. ہاں, ایک شرط پر بنیامین تمہارے ساتھ جا سکتا ہے. اگر وہ شرط تم پوری کر لو تو بنیامین کو میں تمہارے ساتھ روانہ کر دوں گا. آگے کہتے ہیں ابا جان کون سی شرط ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں قسم اٹھاؤ اپنے رب دے نام دی. کہ دے نام دی قسم اٹھاؤ. سورت یوسف وچوں یہی پتہ لگ گیا جو قسم اللہ دے نام دی ہوندی ہے. قسم کہ دے نام دی ہوندی ہے تے تساں کہ دے نام دی چاہنے ہو؟ لڑائی پے ہوئی تے آدھے بابا مینوں ککڑ پیر دی قسم. کیڑے پیر دی قسم؟ فلانے بابے دے دربار دی قسم ہے, فلانے دروازے دی قسم ہے, دھرسان دی قسم ہے. اے غیر اللہ دے نام دی قسم چاونا بھی شرک ہے. غیر اللہ دے نام دی قسم اٹھاونا بھی شرک ہے. چونکہ نبی کریم فرمانے لعن اللہ من حلف لغیر اللہ. اللہ دی لعنت ہوے اس بندے تے جڑا اللہ نو چھڈ کے کسے ہور دے نام دی قسم اٹھاندا ہے. اس واسطے حضرت یعقوب آدن کے جلدی کرو حتی تؤتونی موثقا من اللہ. قسم اٹھاؤ اللہ کے نام کی, پختہ وعدہ کرو میرے ساتھ. لتأتوننی بہ, قسم یہ اٹھاؤ کہ مرتے مر جائیں گے بنیامین کو باپ کی جھولی میں واپس لوٹائیں گے ضرور. ہاں, الا ان یحاط بکم, میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں اگر کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت آ جائے, تکلیف آ جائے جس کے اندر تم سارے کے سارے مارے جاؤ, سارے کے سارے پکڑے جاؤ, تو اس بات پر میں تم پر ناراض نہیں ہوں گا. لیکن اگر تم سارے واپس آ گئے, بنیامین نہ آیا, تو تم اللہ کے دربار میں مجرم ٹھہرو گے. یعقوب علیہ السلام نے جب یہ قسم لی, آگے وہ کہتے ہیں فلما آتوہ موثقہم. ابا آپ کی بات کے ساتھ ہمارا اتفاق ہے, ہم قسم اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کی کہ اللہ ہمارا واحد شاہد ہے, ہمارا گواہ ہے کہ انشاءاللہ ہم تیرے بیٹے کو ضرور واپس لائیں گے. جس وقت بیٹوں نے قسم اٹھا لی, شرط پوری کر لی, آگے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میرا سارا اعتماد اور سہارا تمہارے اوپر نہیں ہے, بلکہ جو بات میرے تمہارے درمیان میں طے ہوئی ہے کہ بیٹے کو ضرور واپس لے آنا ہے, اس بات کے درمیان اللہ علی ما نقول وکیل. جو باتیں میں اور تم کر رہے ہیں آپس کے اندر, ان باتوں کے درمیان میرا تمہارا گواہ کون ہے؟ ہم اپنے مالک اور مربی کو گواہ بنا کے اپنا وکیل بنا رہے ہیں. اب بیٹے تیار ہو گئے جانے کے لیے, بیٹے تیار ہو جاتے ہیں جانے کے لیے, اونٹ بھی تیار ہو گئے, گھوڑے بھی تیار ہو گئے. سارے بیٹوں کی تیاری جب ہوتی ہے, بنیامین بھی ساتھ جاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کے اندر ایک خطرہ لاحق ہو گیا. کیا لاحق ہو گیا؟
دل کے اندر خطرہ لیک ہو گیا کہ بنیامین میرا ساتھ جا رہا ہے، یہ میرے 11 بیٹے شان شوکت والے، حسن جمال والے، بخت و اقبال والے، بہت بڑی عزت والے، مقام والے 11 بیٹے اس ملک میں جا رہے ہیں جس ملک کے اندر وہ پہلی مرتبہ گئے تو بادشاہ نے ان کو اپنا مہمان بنا لیا، اب تو بادشاہ کی مرضی کے مطابق جا رہے ہیں۔ جب یہ اس ملک کے اندر داخل ہوں گے، پہلے تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اجنبی مسافر بن کے گئے تھے اور بادشاہ کی نظر کے اندر یہ مقبول بن گئے تھے۔ اب جس وقت دوبارہ مصر کے اندر داخل ہوں گے تو دیکھنے والے اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے، ویکھن والے انہاں نوں جدوں پتہ چل گیا کہ یار او لوگ مصر چوں آئے جڑے بادشاہ جنہاں نوں اپنی نال بٹھاندا ہوندا ہے، بادشاہ جنہاں دے نال شفقت تے پیار کردا ہوندا ہے، اتنا پیار کسے ہور قافلے والے نال کدے نہیں کیتا جتنا مصر دے قافلے دے نال اس بادشاہ نے سلوک کیتا ہے۔ اس واسطے یعقوب علیہ السلام دے دل وچ خطرہ اے لگا ہے کہ جڑے ویلے مصر دے شہر وچ داخل ہو سن، عزت شان دے نال استقبالیہ لوگ بھی آسن، شان شوکت دے نال لے جان والے بھی آسن، متا کسے بندے دی نظر بد حسد دی وجہ دے نال نہ لگ ونجے۔ معلوم ہوندا جو حاسد ہر جا تے بیٹھے ہوندے، حسد کرن والے، حسد کرن والیاں دی تھوڑ کوئی نہیں، کوئی چوکاں وچ بیٹھن، کوئی بازاراں وچ بیٹھن، کوئی شہراں وچ بیٹھن، کوئی دیہاتاں وچ بیٹھن، اکھاں لا کے تکنے پین جو اللہ انہوں عزت کیوں دیتی ہے، اکھاں پھاڑ پھاڑ کے ویکھدے پین جو بادشاہ انہاں نوں اتنا شان کیوں دیتا ہے، بادشاہ نے انہاں دی دعوت کیوں کیتی ہے، اپنے کول انہاں نوں کیوں بلایا ہے۔ یعقوب علیہ السلام آدھے متا کسے بندے دے دل وچ میرے پتراں دے خلاف حسد پیدا ہو ونجے تے او نظر پھاڑ کے مارن تا العین حق تے نظر دا لگنا حق ہوندا ہے، نظر دا لگ ونجنا۔ اس واسطے حکم ہے نا کہ مسلمان آدمی دی شان شوکت یا کوئی چیز چنگی ویکھو تے آکھو ماشاءاللہ، کیا آکھو؟ ایجنا کو ہاتھ تیری بھلی اتنی وڈی مسجد ٹیکسلے وچ بن گئی ہے، اے گل نہیں کرنی کہ آکھنا نال ماشاءاللہ کہ گھر کس دا ہے؟ اے نہ میرا ہے تے نہ کسی دے باپ دا ہے، اے گھر کس دا ہے؟ اللہ دا گھر ہے نا، تے اللہ دے گھر نو ویکھ کے مسلمان سڑدا ہے کہ ٹھردا ہے؟ کہ ہوندا ہے؟ تے جڑا سڑے سڑنا رہے نا، چلو سڑن دیو، بابا آکھدا پیا ٹھیک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آدھر متا سڑن والا کوئی سڑ سڑ کے نظرہ پیا مارے، میرے پترانو تے میں انہاں نوں پہلے کوئی گل سمجھا دیواں تاکہ بد نظر بد کو لو بچ ونجن۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پترانو آدھا ہے یا بنیا، او میرے پیارے بیٹے، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ میرے بیٹے میری نصیحت ساتھ لے کے جاؤ، راہوں پندو تساں دی خیر ہوے، ایک پیر تساں چکو تے دوے تے اللہ دی رحمتاں ہون تواڈے قدماں دے اوتے، تواڈے وجوداں دے اوتے۔ او جاؤ جاؤ میرے پترو، خیر نال آؤ تا خیر نال جاؤ۔ اپنے پتراں نوں تبلیغ کر کے نال بھیجدا وی پیا تے نال لا تدخلوا من ابواب واحد، ایک دروازے چوں نہیں گزرنا، ایک دروازے وچوں متا 11 دے 11 کٹھے گزرو تا سڑن والا مر نہ ونجے، اکھا دیکھن والا اونوں متا سال نہ پے ونجے۔ او میرے پترو اپنے حسن جمال دے نال جیندے رہو، تواڈیاں خیراں ہوون۔ جڑے ویلے مصر دے اندر ونجنا ہے کلے کلے دروازے چوں کلا بندہ گزرے، اے تدبیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ تقدیر دا مالک کون ہے؟ تدبیر کیندے ذمے؟ بندے دے ذمے تے تقدیر اللہ دے ذمے۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام آدھن وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، جدا جدا دروازیاں دے وچوں داخل ہونا ہے۔ اے میرے پترو، اے جڑی گل میں تانوں دسدا پیاں اے میری تدبیر ہے،
یہ میری کیوے تے بندہ صرف تدبیر ہی کر سکتا ہے. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء. اگر اللہ دی مرضی تقدیر والی بن ونجے جے تانوں نقصان پہنچاون دے اوتے جے اللہ نقصان دیون تے آ ونجے میں یعقوب دیاں تدبیراں وی کم کر دیاں کوئی نہیں. وت اللہ دی تقدیر غالب آونی ہے بندے دی تدبیر غالب نہیں آونی. بس میں تانوں ایک چٹکلا پیا دسدا اے تدبیر پیا دسدا کہ انج کرو تے امید ہے تسی نظر بد تو بچ ویسو. اگر کسے دی نظر بد تواڈے اوتے لگنی اللہ دی تقدیر وچ لکھی ہے وما اغنی وت میں نبی یعقوب بچا سکدا. میں اللہ کا عاجز پیغمبر ہوں محتاج پیغمبر ہوں بے اختیار پیغمبر ہوں کہ اگر کوئی آدمی حسد کی وجہ سے آپ کو نظر بد لگائے گا تو اللہ کی مرضی کے مطابق اگر وہ نظر بد لگنی ہوگی تو میں یعقوب اپنی طاقت سے بچا سکتا اس نظر بد سے تم کو ہٹا سکتا. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتروں نو نال نال عقیدہ بھی سمجھا رہے ہیں. ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. او میرے بیٹے میں تمہیں یہ بات بتلا رہا ہوں کہ تقدیر میرے رب کی ہوتی ہے تدبیر بندے کی ہوتی ہے. جس وقت بندہ زمین پر تدبیر کرتا ہے اس تدبیر کو بندہ کرنے کے بعد یوں نہ سمجھے کہ میں بالکل بچ گیا ہوں. نہ تدبیر زمین پر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تدبیر کرنے کے بعد علیہ توکلت. بھروسہ کس پر ہو آسرا کس پر ہو کہ اللہ میری تدبیر کو تو کارگر بنا دے میری سوچ کو تو ثابت قدم بنا دے. اللہ کر دے تو ہو سکتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور تم بھی. یہ نہ سمجھو کہ ہمارا باپ نبی ہے ہم تو نبی کی اولاد ہے ہمارا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے. نہ میرے بیٹے اگر اللہ کی مرضی نقصان دینے پہ آ جائے تو کوئی نفع دے سکتا کوئی نہیں. اس وقت یعقوب علیہ السلام نے سمجھا دیتا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ. چلے گئے باپ کی نصیحت کے مطابق. جب صدر دروازے پر پہنچتے ہیں تو سارے بھائی الگ الگ ہو جاتے ہیں. متفرق دروازے کے اندر وہ داخل ہوتے ہیں اکٹھے داخل نہیں ہوتے. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها. اللہ فرماتے ہیں وہ اس لیے الگ الگ دروازے کے اندر جاتے ہیں کہ ہمارے باپ یعقوب کی نصیحت ہے اور دل کی تمنا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ گزر رہے ہیں. باقی وہ کسی کی تدبیر بچانے والی تو نہیں ہے کسی کو مشکل کشائی کا درجہ دینے والی تو نہیں ہے. بس ہمارے باپ کی خواہش اور مرضی ہے ہم اس کے مطابق متفرق دروازے کے اندر گزرتے ہیں الگ الگ ہو کے گزرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جس وقت وہ الگ الگ گزرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے شہر کے دروازے سے نکل کے آگے چلے جاتے ہیں. آگے یعقوب علیہ السلام کا بیٹا بادشاہ یوسف علیہ السلام بیٹھا ہوا ہے. قافلے والے سیدھا وہاں چلے جاتے ہیں. جس وقت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اس بادشاہ وقت یوسف کے سامنے پہنچ جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جس وقت قافلے والے سارے 11 بھائی پہنچ جاتے ہیں یوسف علیہ السلام کے دربار کے اندر. یوسف علیہ السلام نے گاؤں تک یہ لگائے ہوئے ہیں بیٹھک کا نظام بنایا ہوا ہے سب کو بٹھا دیتے ہیں. تے جنے ویلے بنیامین نو ویکھیا ہے
یاداں تازیاں ہو گئی ہیں، نکھڑے ہوئے بھائی نو ویکھیا ہے، رل جمے ماں دے کٹھے بھائی بنیامین نو ویکھیا ہے۔ اس ٹائم یوسف علیہ السلام دی محبت دے بندھن ٹوٹ گئے، اس ٹائم اپنے بھائی بنیامین نو اپنے سینے دے نال لا کے آدا ہے باقی تساں فلانی جگہ تے بیٹھے رہو لیکن بنیامین میرے نال نال بیٹھے، میرے کولو دور نہ بیٹھے۔ دوریاں کرن والے تا کردے رہ گئے پر میرے اللہ دا بڑا فضل ہے جو اج مینوں اللہ نزدیک کر دیتا ہے۔ چلو ابا نہیں ملیا تا ابے دا پتر بنیامین تا مل گئی ہے، رل جمیا بھائی تا مل گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بنیامین بھائی نو نال سینے دے لا کے کن دے وچ گل کیتی تے گوشہ نشینی کیتی ہے، گل کر کے تے نال اس بنیامین نو آدن انی انا اخوکا، اے بنیامین ڈرینا ڈرینا میں تیرا بھائی مظلوم یوسف ہاں۔ میں کون ہاں؟ متا سمجھے جو میں بادشاہ ہاں، متا سمجھے کوئی تیرے اوتے گل بننی ہے کائنا کائنا۔ انی انا اخوکا، مینوں قسم اللہ دی میں تیرا بھائی یوسف ہاں جنوں بچپن دے اندر ظالماں نے نکھیڑ کے رکھ دیتا ہے، ظالماں نے ظلم و ستم کر کے تے میرے نال زیادتیاں کیتے نے، او ہاسے تے ظالماں دی وجہ دے نال میں تیرے کولوں نکھڑ گیا وا بنیامین، لیکن اج مینوں اللہ کریم تیرے نال ملا دیتا ہے۔ اس واسطے میری گل سن گے، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اب مایوس نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، ان ظالم اور حاسد لوگوں کی حرکت پر غم نہ کر۔ فلا تبتئس، کیڑی گل دا غم پیا دسدا یوسف؟ اس گل دا غم پیا دسدا ہے جڑے ویلے یعقوب علیہ السلام دی جھولی وچوں بنیامین نو نال لئی آندے ہن، اس ٹائم جڑے ویلے رستے دے اندر ہیں بھائی مکا ماردا ہے، کوئی دھکا ماردا ہے، آدا ہے تو بھی وڈیاں عزتاں والا ہن ہو گیا ہے، ساڈی اتنی عزت نہیں بنی جتنی تیری عزت بھی بندی ہے، اساں بھی تا سارے دے سارے گئے پر ساڈی گل تے اتنی نہیں بنی، اج بادشاہ تینوں سپیشل پیا بلاندا ہے، اج تیریاں ضرورتاں پے گئی ہیں، اج تیریاں دعوتاں پیا ہونے، اج تیری وجہ دے نال سانو ٹکر ملنا ہے، اج تیری وجہ دے نال، اج تیری وجہ دے نال اج تیریاں اتنا عزتاں ہو گئی نے کہ تیرے ونجن دے نال سانو روٹیاں تے غلے پہ ملدے نے، اج تو وڈا معزز ہے، تو وڈیاں عزتاں والے ٹھوکراں پہ مار دین حسد دی وجہ دے نال۔ بنیامین نو جدوں ٹھوکر مار دین، تانے مار دین کہ تو وڈیاں عزتاں والے، بادشاہ تینوں سپیشل بلوا بھیجے کہ او آسی تے میں تاں تانوں غلہ دے سا، جے او نہ آیا تے میں غلہ تانوں بھی نہیں دینا۔ وہ یارا اج تیریاں اتنا عزتاں ہو گئی نے حسد دی وجہ دے نال اونوں مار دے جا رہے ہیں رستے دے اندر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دا بیٹا یوسف علیہ السلام اپنے بنیامین بھائی دی مظلومانہ شکل نو ویکھ کے آندا ہے او میرا بھائی بنیامین، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، جڑا کچھ تیرے نال ظلم کر دین رستے دے اندر اس ظلم دی وجہ دے نال مایوس نہ ہوویں، پریشان نہ ہوویں۔ آخر کیوں؟ اللہ کریم فرماندا ہے پریشان اس واسطے اس نہیں ہون دیتا کہ یوسف علیہ السلام آدن او میرا بھائی ہن مصیبتاں دا ٹائم ٹل گیا ہے، خوشیاں دا ٹائم اللہ والوں آ گیا ہے، ہن اللہ سانو مصیبتاں دے چکیاں وچوں کڈ کے اللہ سانو خوشیاں دے میدان وچ لے آنا چاہندا ہے۔ اس واسطے میرا بھائی بنیامین تو پریشان نہ ہوویں۔ بنیامین خوش ہو گیا ہے، نال بیٹھا ہے پر باقیاں نو پتہ نہیں جو وچوں راز کے پیا بندا ہے، باقی بھائیاں نو پتہ سور۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نا فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، جلدی کرو انہاں دا غلہ تیار کرو، کہ کرو مہمان نوازی ہو گئی ہے، عزت افزائی ہو گئی ہے، سارے کام ہو گئے نے، روٹی کھانے تو بعد دعوت تو فارغ ہونے تو بعد یوسف علیہ السلام نے حکم دیتا ہے کرندیاں نو کہ جلدی جلدی انہاں دا غلہ تیار کرو، اناج تیار کرو، بنیامین دا حصہ بھی تیار کرو، انہاں سارے بھائیاں دا حصہ تیار ہو گیا ہے، اٹھاں دے اوتے لدی آ گئی ہے، جڑے ویلے مال لدی ون لگ گئے اللہ فرماندا ہے یوسف علیہ السلام اس کرندے نو بلا کے کن وچ آ دین جال السقایۃ فی رحل اخی، جیڑی بنیامین دی بوری ہے
کیڑا ہی بنیامین دی خرجین تے زنبیل تے بوری ہے. اس بوری دے اندر او جڑا میرا چاندی دا پیالہ پیا جے وچ میں پانی پیندا رہ ویندا اس پیالے نو چا کے تے خفیہ طور تے او دے وچ رکھ, اس بوری دے وچ رکھ چھوڑ تے مال لدا کے تے قافلے والے نو آکھ لے جو مال. جڑے ویلے قافلے والے مال لے کے ٹرن تھوڑی دور نکلن تے پچھوں قافلے والیاں نو آڈر آ گیا مڑو کیا کرو مڑو. بادشاہ دے قاصد نے ملک دے اندر الارم وجا دیتا ہے, اعلان کر دیتا ہے ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون. او قافلے والے او پیچھا مڑ کے آؤ, چوری ہو گئی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ چوری ہو گئی ہے. انکم لسارقون تے شک لگدا ہے جو تسا چور ہو. شک بھی کہندے ہوتے ہیں, شک بھی تواڈیاں شکلاں تے پیا پیندا ہے. اتو تا صوفی لگدے ہو وچوں لا یوفی لگدے ہو. اس واسطے شک پہ گیا, جلدی کرو قافلے والے مڑو, بادشاہ دا آرڈر آ گیا ہے. سارے پریشان حیران کہ ہن ہی بادشاہ کول اٹھ کے آئے ہیں, اچانک چوری ہو گئی ہے تے نظر شک دی بھی ساڈے اتے پہ گئی ہے. شک نہیں, آج خیر نہیں. بادشاہ دے آرڈر دے مطابق آواز ملنی ہے تے سارا قافلہ واپس مڑ کے آ گیا ہے. واپس مڑن لگن جڑے ویلے منہ پیچھا کیتا نے تے اس قاصد نو آکھ دین ماذا تفقدون, یار چوری تو ہو گئی ہے, جڑا کام ہے اے دسو کیڑی شے چوری ہوئی ہے, کی چیز گم ہو گئی ہے جڑی چیز دے بارے اعلان پہ کر دیو. اگو قاصد آدا ہے قالو نفقد سواع الملک, چوری بھی بہت وڈی چوری ہوئی ہے, کوئی معمولی ہوے آتا بھی خیر ہی. جڑے پیالے وچ بادشاہ پانی پیندا ہے او پیالہ چوری ہو گیا ہے. اس پیالے کو کسی آدمی چور نے چرا کے اپنے سامان میں رکھ دیا. اس واسطے بادشاہ دا پیالہ ہووے تے او دی موجودگی وچ چوری ہو ونجے تے چور پکڑیا ونجے تو دی خیر کوئی نہیں. اس وقت جلدی کرو تساں واپس آ ونجو. ہاں ہاں ایک گل میں تانوں نال نال کر دیواں, بادشاہ دے دربار وچ حاضر ہون تو پہلے والی من جاء به حمل بعیر وانا به زعیم. اگر بادشاہ دے دربار وچ پہنچن تو پہلے او چوری والا پیالہ جڑا آپے دے دے سی, جڑا سمجھ آئی ہے, چوری تا ہو گئی ہے, چوری کرن والے کر لئیے, ایک جرم تا اس کو ہو گیا ہے, لیکن ہن اس جرم تو بعد او دے نال نیکی بھی اساں کرن واسطے تیار ہے. آکھے او نیکی اے ہونی ہے جے او چور پیالہ آپے اپنے سامان چوں کڈ کے دے دیتا تا میں ضامنہ کہ چوری دی سزا بھی نہیں دینی بلکہ انعام دے اندر ایک بوری گندم دی ہور بھی مل سی. ایک بوری گندم دی اور بھی دیسا اس نیکی دی وجہ دے نال کہ جڑا چور آپ اقرار کرے کوئی میرے کولو غلطی ہو گئی ہے تے اے لو پیالہ لے لو, آئندہ میرے کولو یہ کم نہیں ہونا. جڑا اج کرسی اونوں سزا بھی نہیں دینی, اونوں مار کوٹ بھی نہیں پیونی بلکہ اونوں انعام دے اندر ایک بوری گندم دی ہور بھی مل ونجنی ہے. لیکن چونکہ انہاں نوں پتہ کوئی نہیں اس پیالے دے حال دا, اس واسطے او بندے بول کے آدن قالوا تاللہ لقد علمتم ما جینا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین. او قافلے والے ہو تسا سانو جان دے ہو, تسا سانو کہ اساں وڈے نمازی ہیں تے صوفی ہیں, سانو انہاں کماں دے نال غرض نہیں جو اساں چوریاں کراں. اج تک ثابت کرو جے تواڈے ملک وچ آ کے اساں کوئی دہشت گردی کیتی ہوئے, تواڈے ملک دے اندر آ کے کوئی فساد مچایا ہوئے, جدوں بھی آئے ہیں عزت دے شان دے نال آندے بھی ہیں تے واپس جاندے بھی ہیں. اس واسطے ساڈے کولوں اج توڑی کوئی غلط کام نہیں ہویا تے وما کنا سارقین, اساں کوئی چوری کرن والے خاندان وچوں تا کوئی نہیں جو چور ہوواں تے چوریاں
کر دیو ساڈا خاندان انہاں عیباں تے غلطیاں کولوں پا کے جڑے ویلے انہاں نے گل کیتی کہ بادشاہ اساں چور نہیں اگوں قافلے والے کاسے دا دن فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین اگر او پیالہ تواڈے وچوں نکل آوے تے وت کی سزا ہوے تواڈی تساں تاکھ دیو کہ اسی چور اگر آپ کے مال کے اندر وہ چوری والا پیالہ ثابت ہو جائے اور تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے انہاں آکھیا یار چلو انج کرو چوری دا الزام اگر لگ گیا ساڈے اوتے حالانکہ اساں چور آج تک ساڈے خاندان کسے بندے چوری نہیں کی تھی بہرحال آج تسا الزام لا دیتا ہے اگر کسی آدمی کے پاس ہمارے قافلے میں کوئی آدمی چور ثابت ہو جائے اس کے سامان کے اندر پیالہ نکل آئے تو پھر ہمارے دادے ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر جو قانون ہے ہم اس قانون کے مطابق اس چور کی سزا خود مقرر کرتے ہیں اس چور کی سزا آکے کیا سزا ہے تواڈے قانون تے شریعت دے اندر آکے جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین ہمارے قانون اور شریعت کے اندر یہ سزا ہے کہ جس کے پاس چوری کا مال نکلا ہے اس کو 1 سال غلام بنایا جاتا ہے 1 سال وہ بندہ غلامی کر کے زندگی گزار سی اے او دی سزا ہے اس بندے نو پکڑو اور پورا سال غلام بنا لو انہاں کہ اچھا تمہارے قانون اور شریعت کے اندر یہ سزا ہے تو پھر جو قانون تمہارا ہے ہم اسی کے ساتھ اتفاق کرتے چلو بادشاہ دے سامنے کتھے چلو پکڑی جکڑی کے سارے آگے بادشاہ دی خدمت دے اندر اگوں یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے مزے دے نال یوسف علیہ السلام آدن فبدا بأوئیتہم قبل وعاء أخیہ ثم استخرجها من وعاء أخیہ كذلك كدنا لیوسف اللہ کریم فرماندے یوسف علیہ السلام حکم دے دیتا ہے کہ تلاشی لو کہ کرو انہاں دا مال کھولو تے تلاشی لے لو یوسف علیہ السلام دے حکم دے مطابق تلاشی شروع ہو گئی ہے یوسف علیہ السلام دن بنیامین علی بوری نو الگ کرو تے پہلے باقیاں دی تلاشی لو او کاسے تلاشی لینا شروع کیتے نے ساریاں بوریاں نو کھولیا گیا ہے پیالہ کسے وچوں نکلیا ثم استخرجها اللہ فرماندے آخر دے اندر بنیامین دی بوری کھلی ہے تے وچوں چمکدا پیالہ نکل آئے وچوں کے نکل آئے پیالہ چمکدا چاندی دا نکل کے آیا ہے اللہ فرماندا او لوگو اے جڑا کم پیا ہوندا ہے اے کیوں ہوئے کذالک کدنا یوسف اے تدبیرہ یوسف نو میں آپ سکھائیں اے تدبیرہ میں آپ سکھائیں جو حاسد ظالماں نو شرمندہ کرنا ہے انہاں نو ذلیل کرنا ہے اے جڑے سڑ سڑ کے تے مردن انہاں نو مزید خراب کرنا ہے انہاں نو سزا دیونی ہے حسد دی سزا دیونی ہے ظلم دی اس وقت یوسف علیہ السلام نو اے طریقے میں آپ سمجھا دیتے نے یوسف علیہ السلام طریقے دے مطابق کر رہے ہیں ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک حالانکہ یوسف علیہ السلام دے قانون وچ سزا بھی کوئی نہیں کہ جڑا چوری کر لوے اونوں سال غلام بنایا ونجے اے قانون تا شام دے علاقے دا ہے کنان دے علاقے دا ہے مصر دے علاقے اور ملک دا ہے قانون بھی کوئی نہیں لیکن اللہ انہاں دے بھائیاں دے منہ وچوں او قانون بیان کروایا ہے تاکہ اللہ فرماندا ہے اسے قانون دے مطابق میں بنیامین نو یوسف نال ملاواں میں آپ انہاں دا ملاپ کراونا ہی اس وقت میں ساریاں گلاں کڈوائیں تے سارے کم کروائیں نرفع درجات من نشاء اے تا میری مرضی ہے کہ جن کو لوگ گراونا چاہندے میں ان کو دنیا تے چڑھاونا چاہندا دنیا جنوں نیچا دکھاونا چاہندی ہے دنیا جے دیاں بےزتیاں کرنیاں چاہندی ہے من نشاء میں چاہندا کہ دی عزت دنیا تے اس تو بھی ڈبل ہو ونجے تے چاہت میری پوری ہوندی ہے
بندے دی چاہت پوری نہیں ہو سکتی. اس واسطے اللہ کریم فرمانے نے یوسف علیہ السلام نے اپنے قانون دے مطابق عمل نہیں کیتا بلکہ انہاں دے قانون دے مطابق جڑے ویلے چور پکڑیا گیا ہے, چور بنیامین دی بوری وچوں پیالہ نکل آیا ہے. ہن بنیامین دے باقی بھائی شرمندہ ہو گئے کہ سو تا دعویٰ کیتا ہے جو سا چور کوئی نہیں, ساڈا خاندان چور کوئی نہیں, ساڈا یہ کم کوئی نہیں. اسے ٹائم اگوں بول کے آدن یسرک فقد سرق خلہ من قبل. او بادشاہ وا کے پوچھدا ساڈے گھر دا حال. اے جڑے بندے کولوں چوری ہو گئی ہے دا ایک ہور بھائی ہے او بھی چور ہے. ایک بھائی اساں دے سکے بھائی نہیں, باپ دے طرفوں تا بھائی بندا ہے, ماں دے طرفوں بھائی نہیں بندا. اس واسطے سانو اے تے اعتماد کوئی نہیں سی, اساں تا اپنی صفائیاں دیندے رہ گئے. پر اے چور اس واسطے نکل آیا ہے کہ اے دا بھرا بھی پہلے چور ہے. تے بھائی کون ہے؟ بھائی یوسف علیہ السلام ہے. اللہ فرمانے یوسف علیہ السلام جدو یہ گل سنیے کہ اتنا انہاں نو شرم تے حیا نہیں آئی جو میرے نال ظلم بھی کیتا نے, زیادتیاں بھی کیتے نے, عرصہ دراز گزر گئی ہے, اجڑ بھی بے حیائیاں کولو توبہ نہ کیتی کوئی نہیں, الٹا ظلم زیادتیاں کر کے پہلا تا دین جو سا چور کوئی نہیں, ہن اس نو بھی چور پکا پہ بنا دین تے اگلے نو بھی نال الزام وچ شامل پہ کر دینے. کتنے بڑے ظالم. لیکن اللہ فرماندا ہے یوسف علیہ السلام تحمل مزاجی دا ثبوت دیتا ہے. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ. یوسف علیہ السلام اے تانا دل وچ پی گیا ہے, اے تانا سن کے پی گیا ہے. انہاں نو نال زیادتی کر کے تے مزید گل نہیں کیتی, چپ کر گیا ہے. چپ کر کے تے دلوں پیاد ہے انتم شر مکانا. بڑے بدترین لوگ ہو, بڑے ذلیل قسم دے لوگ ہو. ایک تا جرم کر دے ہو تے نال بے گناہاں نو الزام بھی لاندے ہو, اینو بھی چور بنایا ہے, اے دے بھائی بے قصور نو بھی چور پہ بنا دے ہو, حالانکہ او دا بھائی تا میں یوسف واللہ اعلم بما تصفون. جڑے الزام تساں پہ لاندے ہو تا میرا اللہ جاندا ہے جو چور کون ہے. میں یوسف نو اپنے باپ کو چوری گھن کے آیا یا تساں گھن کے آئے ہو؟ یوسف نو چوری کر کے لے آن والے چور کون؟ چور کون ہے نا او دے بھائی ہیں کہ نہیں؟ یوسف علیہ السلام آدھے واللہ اعلم بما تصفون. جڑیاں گلاں تساں پہ کر دیو میرا اللہ خوب جاندا ہے جو تساں چور ہو یا میرا بھائی تے میں چور ہاں. جڑیاں چوریاں میں کیتیاں او بھی اللہ جاندا ہے تے جڑے پھل تساں ڈگائے او بھی اللہ جاندا ہے. اس وقت یوسف علیہ السلام تحمل مزاجی دا جواب دیتا ہے, نال کوئی زیادتی نہیں کیتی. جڑے ویلے گل پکی ہو گئی ہے یوسف علیہ السلام آدن جلدی کرو بنیامین نو پکڑو. کہ کرو ہن چوری ثابت ہو گئی ہے, آپ بھی منی پہن جو ادا بھائی بھی چور ہے تے اے بھی چور ہے. ہن چوری پکی ہو گئی ہے, بنیامین نو پکڑو. پر بنیامین دے چہرے تے گھبراہٹ, کیونکہ انہاں کان نے دسیا ہی نہ انی انا اخوک, میں تیرا کیوا. تے جڑا ایک واری ایک دوے نو بھائی آکھ دے وے وت او دے نال زیادتی او تا کدے نہیں کر سکدا. جو آکھ جو دیتا ہے کوئی بے حیا زمانے دا ہوے کہ بھائی بڑھا کے تے مڑ او دے نال زیادتی کرے. اس واسطے بنیامین مطمئن ہے کہ ہن میرے نال کسے قسم دی کوئی ہو سکے, بلکہ الٹا شکر ہے کہ اے نکلن تے میں اپنے بھائی نال مزے دی گپ لاواں. بنیامین خوشی دے نال بیٹھا ہے, گرفتاری ہو گئی ہے. جڑے ویلے انہاں ویکھیا جو بنیامین تے کیس پکا ہو گیا ہے, اس ٹائم رو کے دنیا ایتو حل عزیز. او وقت بادشاہ ان لہو ابن شیخن کبیرا. او بادشاہ ساڈے کولوں گلاں نہ کھلوا, ساڈی ایک گل چ منیا, کم ساڈے کولوں ہو گیا ہے, غلطی ہو گئی ہے قافلے والیاں کولوں. پر ایک کم کریا, اس دی بجائے تو اس نو پکڑ کے نال بٹھا لے, بنیامین نو تو نہ پکڑ. اس وقت کہ ان لہو ابن شیخن کبیرا. اس بنیامین دا باپ بڑا دکھیا باپ ہے,
ओदा एक पुत्र पहले भी गुम हो गया, ओदे सदमे विच रो रो के हालू बेहाल हो गया। जे हुण बिन्यामीन इत्थे रह गया, ए उस झोली विच वापस ना गया तां पता नहीं साडे अब्बे दा की हाल होना है। इन्ना लहू अबन शैखन कबीरा, एक तां बहु बुढ़ा कमजोर हो गया है, नहीफ हो गया है, हुण सदमे बर्दाश्त करन दी उम्र ओदी कोई नहीं। जो एक तीर पहले लगे ते दूआ तीर बाद चा के लग वजे। साडे बाप दी उम्र ते हयाती दा खतरा पे लगदा है। इस वास्ते बादशाह सलामत अल्लाह दा ना ही ए वापस मोड़ दे ते इस दे बदले असा सारियां नू रख ले। असा सारे गिरफ्तारी देंदे हैं पर इस नू गिरफ्तार यूसुफ अलैहिस्सलाम आदन क्यों? काला माज़अल्लाह, मैं कोई जालिम ता नहीं, करे कोई ते भरे। ए मेरे मुल्क के अंधा खाता नहीं चलदा कि चोर कोई होवे ते सजावां कोई पावे। जेड़ा चोरी करसी सजा भी उसे नू मिलसी, बगैर चोरी दे सजा मैं किसे होर बंदे नू भावे सारा मुल्क भी दे बदले दियो मैं लवण वास्ते तैयार कोई नहीं। बस मैं इसे नू पकड़ सा मजबूती दे नाल। तुहाडा कानून है कि जेड़ा चोरी करे उन्हें साल गुलाम बनाओ। हुण साल दा ना नहीं लेना। उन्हें आखे साल तू आखदा है, एक मिनट ही साडा अब्बा दे बगैर। आखे क्यों? आखे दो भाई हन कट्ठे की मां विचों पैदा होए ने ते अल्लाह पाक ने याकूब अलैहिस्सलाम दे दिल च इन्हां दो भाइयों दी इतनी मोहब्बत पाई है जो पहले यूसुफ यूसुफ करके जींदा होंदा आई। हुण यूसुफ जदों दा जुदा होया फिर बिन्यामीन बिन्यामीन करके जींदा पिया है। हुण बिन्यामीन ही अगर वापस मुड़ के ना गया तो फिर अब्बा साडा बड़े अजीबो गरीब अनोखे हाल दे अंदर हो वजना है। इस वास्ते बादशाह इंज करके एदे बदले सानू पकड़ ले ते ईसा न पकड़। अगू यूसुफ अलैहिस्सलाम जवाब दिता, काला माज़अल्लाह, अल्लाह दी पनाह मेरे ए गलत काम मैं तां कदे नहीं करदा कि सजा मैं उसनू देवां जिस चोरी भी ना कीती होवे। हां हां अन्ना खुजा इल्ला मन वजदना मताना इंदहु इन्ना इज़ल ज़ालिमून। अगर मैं इस दे बदले तुहानू पकड़ लवा ते फिर मैं तुहाडे कानून दे मुताबिक भी मैं जालिम बनदा। के बनदा? चूंकि तुहाडी शरीयत च कानून है कि जेड़ा चोरी करे उसे नू पकड़ो ते साल गुलाम बनाओ। हुण चोरी तां बिन्यामीन कीती होवे, सजा दे बदले मैं दूसरे भाइयां नू देवां। इस वास्ते ओ काफले वाले हो, ए उम्मीद मेरे कोलों ना रखो जो करे कोई ते भरे। मैं तो उसे नू पकड़ सा जेड़ा चोर है। ते चोर कौन है? बिन्यामीन ने। बस इसे नू रहन दो ते तुसी चले जाओ। अल्लाह फरमाते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पक्का करके अपने कोल बिठा ले। हुण मायूस हो के भाई उठ गए न, मायूस हो के थोड़ा जा किनारे ते हो गए। फलम्मस्तयसू मिनहु खलसू नजिया। अल्लाह फरमाते हैं कल्ले हो के हुण मशवरा पे कर देन, कल्ले होके मशवरा पे कर देने। काल कबीरुहुम अलम तालमू अन्ना अबाकुम कद अखज़ अलैकुम मौसिकम मिन अल्लाह। जेड़े वेले कल्ले हो के बैठे एक वड्डा भाई जिस उस टाइम आख्या ही जेड़े वेले खूह विच पे सट देन यूसुफ नू के ला तकतुलू यूसुफा, यूसुफ नू कतल न करो। ओ भाई आदा है, ओ बिरावो मैं तां अब्बे दे सामने वेंदा नहीं, अब्बे दे सामने मैं जान वास्ते तैयार नहीं। क्यों? इस वास्ते जो पहले भी असा कर चुके हैं ज्यादती यूसुफ दे मामले दे अंदर। हुण दूई ज्यादती भी हो गई है जो बिन्यामीन दे मुतालिक आखाजा पक्का वादा लिया है अब्बे ने। असा कसमा दे दे के आए सा, हुण कसमा दा जवाब के दे सो। जेड़े वेले बिन्यामीन ना गया अब्बे दा दिल दुख गया तावत साडी खैर कोई नहीं। इस वास्ते मैं उस टाइम तक उस मुल्क च नहीं जावना जब तक मेरा अब्बा याकूब मैनू ना बुलावे। कौन? याकूब अलैहिस्सलाम जब तक न बुलावे मैं जांदा। या तो अब्बा बुला लवे या अल्लाह फैसला करे कि मैं मर वंजा ता इथों मैं हटसा, या फिर अल्लाह पाक कोई ऐसा सबब बना देवे कि यूसुफ नू छुड़ा के ते अब्बे दे सामने जासा। बगैर बिन्यामीन दे यूसुफ अलैहिस्सलाम को छुड़ाए मैं जांदा
کوئی نہیں بادشاہ چھوڑ دے رحم دلی کر کے اسا نال لے کے تے ابے دے اکھاں دے سامنے منہ نال منہ ملا سکدا، ورنہ اس کم تو بعد ابے دے سامنے جان واسطے تیار۔ اس بھائی نے یہ گل کی، بھائی ہن آپس وچ مشورہ پہ کر دین تے تسی ایتھے حیران بیٹھے ہو انشاءاللہ۔